بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر جس کا نام سورہ عصر ہے، اللہ جل جلالہ زمانے کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ سارے انسان نقصان میں ہیں۔ شروع میں حرف مشبہ بالفعل ان لایا، وہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ لفی خسر خبر کے اندر بھی لام تاکید کے لایا، یہ بھی تاکید کے لیے ہے کہ یقیناً پکی بات ہے کہ سارے انسان جو ہیں وہ نقصان میں ہیں۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے حق کی دعوت دینے کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور حق بات کی دعوت دینے میں جو تکلیفیں آئیں ان کو برداشت کرنے کی ایک دوسرے کو ترغیب دیتے رہے۔ یہ چار صفات جس انسان کے اندر ہوں گی تو وہ تو ہوگا کامیاب، اور جس کے اندر ان چاروں میں سے ایک صفت بھی نہیں ہوگی تو وہ ناکام ہے۔ تو کامیابی کے لیے چاروں صفات کا ہونا ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلی صفت ایمان کی ہے، اور ایمان تو باقی تین صفات کے لیے بھی شرط ہے۔ باقی تین صفات پائی گئی، ایمان نہیں پایا گیا تو ان تینوں کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان ایمان کا کمال حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیک اعمال کرے۔ نیکی کس کو کہتے ہیں؟ اچھے کام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو کام کریں گے وہ نیکی بنے گا، وہ اچھائی بنے گا۔ اس کو اللہ جل جلالہ اچھا فرماتے ہیں، نیکی فرماتے ہیں۔ اس لیے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لانی ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، حضور کی تابعداری کرے گا، حدیث میں آتا ہے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنۃ ای فی جنۃ الفردوس۔ جو شخص میری سنت کو زندہ کرے گا، میری سنت پر چلے گا، اور وہ شخص ہے مجھ سے محبت کرنے والا، میرا عاشق، میرا لور، مجھ سے محبت کرنے والا وہ شخص ہے جو میری سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، اور جو حضور کا عاشق ہوگا، حضور سے محبت کرنے والا، حضور کا لور ہے، وہ حضور نے فرمایا میرے ساتھ جنت الفردوس کے اندر ہوگا۔ اس لیے دوسری صفت کہ حضور کی سنت کا اتباع ہو، اور تیسری صفت اس سورہ مبارکہ کے اندر جو اللہ جل جلالہ نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیں۔ سب انسانوں کو دعوت دیں کہ اللہ کو اپنا رب مان لو، اللہ کو الہ مان لو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کی دعوت دینے کی ہم ایک دوسرے کو ترغیب دیں۔ ہر مسلمان دوسروں کو دعوت دے رہا ہو، ہر مسلمان داعی ہو، داعی الی الحق ہو۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ جب دعوت دیتے ہیں انسان اللہ کی طرف، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، حق کی دعوت دیتے ہیں، سب سے بڑا حق اللہ جل جلالہ کی رب ہونے کا اقرار کرنا ہے، تو جو آدمی رب کی طرف دعوت دے گا پھر اس پر مشقتیں آتی ہیں، اس کے مخالفین ان کو تنگ کرتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، مصیبتیں ان پر لاتے ہیں، طرح طرح کی ان پر آزمائشیں آتی ہیں، لیکن ان تکلیفوں اور ان پریشانیوں اور ان مجاہدات پر وہ ایک دوسرے کو برداشت کی تلقین کرتے ہیں۔ تو یہ چار صفات جس انسان کے اندر ہوگی وہ کامیاب ہے، اور جس کے اندر یہ چار صفات نہیں ہیں تو وہ ناکام ہے۔ زمانے کی قسم کھا کر یا نماز عصر کی قسم کھا کر رب نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان سارے کے سارے نقصان میں ہیں، مگر جنہوں نے ان چار کوالٹیز کو، ان چار صفات کو اپنے اندر پیدا کر لیا وہ نقصان سے بچ جائیں گے۔ اس لیے ہم سب ان صفات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمارے اندر ان صفات کو اعلیٰ درجے میں پیدا فرمائے۔